السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قریش کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صف سے نکل کر آگے آ گیا اور للکارا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہ بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زید بن عوام رضی اللہ عنہ آئے، آگے بڑھے اور فرمایا، میں کروں گا تم سے مقابلہ۔ یہ کہہ کر اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے اونٹ کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ ایک اونچی چھلانگ لگائی۔ پہلے تو اسے نیچے گرایا، پھر ایک زوردار وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ قتل ہونے والا کافر طلحہ بن ابی طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو الداد سے تھا۔ جھنڈا اس روز اس قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انہیں خوب غیرت دلائی اور کہا، جھنڈے کو گرنے نہ دینا۔ جنگ بدر میں بھی جھنڈا تمہارے خاندان کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈے کے گرنے کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی تھی۔ طلحہ بن ابی طلحہ گرا تو جھنڈا بھی گر گیا کیونکہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بنو الداد کے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اٹھا لیا، لیکن اسے بھی فوری طور پر واصل جہنم کیا۔ اب تیسرا آگے بڑھا، اس نے بھی جھنڈا اٹھایا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اس کا بھی کام تمام کر دیا، یہاں تک کہ چوتھا مشرک آگے آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا اور ایک مسلمان نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہی گھرانے کے 6 افراد قتل ہوئے۔ اب ایک کے مقابلے میں ایک کی لڑائی ختم ہو گئی اور مارکے کا آغاز ہوا۔ صحابہ اکرام بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ کافروں کا جھنڈا ایک حبشی غلام نے اٹھا لیا تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کی بازو پر وار کیا۔ بازو کٹا تو اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک صحابی نے اس کے دوسرے بازو پر وار کیا، دونوں ہاتھ کٹے تو وہ بیٹھ گیا اور جھنڈے کو دونوں گھٹنوں کے درمیان تھام لیا۔ انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا، اب جھنڈا گر گیا، پھر کسی نے اس کو نہ اٹھایا۔ جنگ زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابو دجانہ پر عجیب حالت طاری تھی اور وہ جان توڑ کر لڑتے رہے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ دشمن کے صفوں تک جا پہنچے۔ ایک مشرک اپنے ساتھیوں کو زور و شور سے جوش دلا رہا تھا۔ ابو دجانہ نے اس پر تلوار سے وار کرنا چاہا تو اس نے شور مچا دیا۔ پتہ چلا وہ عورت ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تلوار پر حرف نہ آنے دیا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کیا۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ دوسری طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفوں کی صفیں کاٹ دیتے۔ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ وہ انہیں اس طرح اڑا رہے تھے جیسے تیز ہواؤں میں پتے اڑتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے علم برداروں کا صفایا کر دیا۔ بڑے بڑے سرما ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے۔ آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن مردانہ وار سامنے آ کر نہیں، پیچھے سے وار کر کے شہید کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا۔ اس کا نشانہ بہت پختہ اور کم ہی خطا ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں ہند کا باپ عتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ انعام بھی دیے جائیں گے۔ وحشی بن حرب آزادی اور انعام کی لالچ میں شروع جنگ سے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا۔ اگرچہ یہ موقع اسے مل گیا، اس نے اپنا نیزہ تولا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ لیا اور طاق کر نیزہ پھینک دیا اور وہ شہید ہو گئے۔